السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہمارا موضوع ہے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام عمیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ کون ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے نا۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کی بہن تھیں۔ اسماء بنت ابی بکر کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کون تھیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، مگر اسماء بنت عمیس کا کسی کو نہیں پتہ کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، یعنی حضرت میمونہ کی بہن تھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اس رشتے سے وہ چچی تھیں، اور تیسری حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی تھیں، اور پھر اسماء بنت عمیس اور یہ حضرت جعفر کی بیوی تھیں، اور حضرت جعفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی بھی تھے۔ لہٰذا آپ اچھی طرح سے حضرت اسماء کا مقام پہچان لیں کہ وہ کون تھی اور کون کس کا کیا لگتا تھا۔ دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے۔ قریش کے اظہار ثانی سے بچنے کے لیے دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں: نمبر 1 محمد، نمبر 2 عبداللہ، اور نمبر 3 عون۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ فتح خیبر جو ہے وہ 7 ہجری کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا: ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں 2 خوشخبریاں اکٹھی ملتی ہیں، تو گو نور علی نور۔ پھر اس وقت انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی اس سے زیادہ خوش ہوں یا اس سے زیادہ خوش ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور اپنے دل کی بات بھی جو ہے وہ شیئر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ اسے ہمیشہ یہ فرماتے: اشبہت خلقی و خلقی، تمہاری شکل و صورت اور طور اتوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ آپس میں کزن تھے نا، اور عموماً شباہت ہوتی ہے بچوں میں۔ مومن بہنیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفے سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو چونکہ پیدائشی ایمان مل گیا ہے نا، کیونکہ مسلمان ہیں ہم، اس لیے ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اور اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔
کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ایمان کی نعمت عطا کی، مگر جن لوگوں کو دھکے کھا کر ایمان ملتا ہے نا، ڈھونڈ کر تلاش کر کے مشقت اٹھا کر، ان کی پھر کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مؤمن ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، الاخوات مؤمنات میمونۃ زوج النبی ام الفضل بنت الحارث وسلمى امرأۃ حمزۃ واسماء بنت عمیس۔ 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہن۔ ام الفضل وہ ہیں نا جنہوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میدان دعوت و جہاد میں کردار، سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور اس کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا، ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحوم تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اشخاص بھی تھے ساتھ۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا، یعنی جدہ کی بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان بھٹک جاتا ہے، وہ بھی کبھی خیر ہو جاتی ہے۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئی۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے، تو وہاں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی اسماء جو حبیشہ یعنی حبشہ میں رہی اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی، بحریہ؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بولی، ہاں ہاں وہی، یعنی ان کو وہ حبشیہ اور بحریہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں وہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں، ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ناراض ہو گئیں، کہنے لگی، واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم قریب رہے ہو تو تمہارا زیادہ حق ہے؟ ہم نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار نہ کر دوں۔ اللہ کی قسم، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ آپ دیکھیں ان کی بہادری کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا
کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بیان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بأحق بی منکم وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ ہجرة واحدة وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی ہے، جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی ایک ہجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ بعض اوقات انسان کو صرف اپنی نیکیاں، اپنی خوبی، اپنی خیر، اپنی بھلائی، اپنے کارنامے یاد رہتے ہیں نا، اور اسی وجہ سے ہم دوسرے کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتے، یا ان کے کوئی کام کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کسی کام کو۔ ٹھیک ہے، یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ تنگ نظری کی ہوتی ہے نا، خود غرضی کی۔ لیکن دین کے بڑے فائدے کے لیے نظر بھی بڑی ہونی چاہیے، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی خیر بھی نظر آنی چاہیے نا۔ اور یہاں بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، منفی معنی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا۔ ان کا جو غم اور فکر تھی نا، ان کی پریشانی تھی، وہ یہ کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے۔ آپ اتنا عرصہ حبشہ میں رہیں، مگر حبشہ میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں تھی انہیں، کیونکہ جو وہاں کی حکومت تھی نا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر جو ہے امان تو دیتے ہیں، جب تک چاہیں یہاں امن سے رہیں، کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، نہ کوئی آپ کو نقصان دے گا، مگر آپ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے وہ اتنے سال مجبوری کی وجہ سے نا تبلیغ نہیں کر سکے تھے، وہ جتنے تھے تقریباً اتنے ہی رہے، پھیل ہی نہیں سکے۔ اور اس میں بھی یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اگر وہ لوگ تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پورا حبشہ مسلمان ہو چکا تھا، ہو سکتا ہے نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بجائے حبشہ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے، کیونکہ ایک میدان ہموار ہو چکا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں ایک بڑی حکمت ہوتی ہے، مگر ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کرتے، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو مخصوص نقشہ بنا رکھا ہے نا، یا حلیہ بنا رکھا ہے، اگر ہم خاص اس طریقے سے کام نہیں کر پائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہی نہیں کیا، شاید ہم دوسروں سے اچھے نہیں۔ یہ سب بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے، مثلا کسی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے، اور جب نہیں ملتا داخلہ تو وہ کتنے ڈپریس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ داخلہ لے کر ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، مگر جیسے ہوتا ہے نا لڑکیاں ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات انہیں پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی، تو سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے لیے تڑپ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا، تو ایسا نہیں کہ آئندہ کے لیے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ درجات بڑھنے رک گئے ہیں آپ کے۔ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اور جب تک آپ کے پاس عقل اور سمجھ ہے، جب تک اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ پھر یاد رکھیے، جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں اور کئی دروازے کھلتے رہتے ہیں، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کے اندر سچے معنوں میں انسانیت کے لیے آپ بھلائی کا جذبہ ہے، تو گھر سے آپ کا پہلا قدم ہی نکلے تو آپ کو بہت سے خیر کے کام جو ہے وہ گھر سے باہر ہی مل جائیں گے، یعنی آپ کی اپنی اسٹریٹ میں، اپنی گلی میں مل جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم سے کوئی ایک کام بھی چھوٹ جائے، یا ہماری ہی ساتھی جو ہیں وہ دین کے کام میں آگے نکل جائیں، تو ہم سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اور ان کے سب ساتھی جو حبشہ میں رہے، وہ اس وقت تو کچھ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی عبادات نہیں کی،
یا اپنے طور پر جو اولاد کی تربیت میں کمی ہے، یہ سوچ کر کہ ہم اتنی دور حبشہ چلے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں وہ ماحول نہیں ملا اور ہمارا ایمان ڈاؤن جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دے دی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت اسماء واپس آتی ہیں اور حضرت عمر سے بات ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، تو حضرت اسماء کو یہ بات بہت محسوس ہوئی کہ اچھا ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا کیا ہوا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب دے کر ان کا دل رکھا۔ اور کوئی بھی کامیاب لیڈر اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے اور یہ بات سمجھتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کا کس دم حوصلہ بڑھایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 2 ہجرتوں کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ بعض اوقات کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے نا کہ جو دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے مگر اللہ کے ہاں بہت عظیم ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا مقام لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا اتنا درجہ ہوگا، مگر اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اس امتحان کی وجہ سے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس امتحان اور آزمائش پر راضی رہتا ہے، تو جو درجے عمل کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو فوراً گراف اوپر چلا جاتا ہے اور انسان اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بظاہر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی ڈگری نہیں، اس نے بڑے بڑے کام نہیں کیے، تو شخص تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ انسان پر دور بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہم ایک ہی دور میں ایک ہی طرح چلتے رہیں تو شاید ہم بہت کچھ نہ سیکھ پائیں اور ہماری حقیقی ترقی نہ ہو پھر۔ اس لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات میں، یعنی جس حالات میں بھی رکھے، ان پر راضی رہیں، ان حالات کے اندر اسٹرگل کریں، اس میں پائے جانے والے امکانات کو تلاش کریں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ حساب ان چیزوں کا ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ تو واقعات، حالات اور کام کی صورتیں بدلنے سے اجر کم نہیں ہوتا، بس سوچ یہ رکھیں کہ ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم بظاہر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں بلکہ اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس کا کبھی کوئی فائدہ نہ ملے۔ تو اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالتے رہیں، اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب، ٹھیک ہے؟ ہم کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کام پر کوئی شاباش دیتا رہے، ہمیں موٹیویشن ملتی رہے؟ تو کیا اللہ کے لیے کیے گئے کام کے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ اتنا احساس کافی نہیں کہ میرے ساتھ ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تحزن اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں اٹھا کر کسی جزیرے پر پھینک دیا جائے تو کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی و کفا، وہی کافی ہے؟ کیا ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں؟ کہ کیا وہ راہ نہیں دکھاتا؟ کیا رزق وہ نہیں دیتا؟ وہی ہادی ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحابہ میں اور ہم میں فرق اسی چیز کا ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے تھا، اس لیے ان کے تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوئی۔ انہوں نے دین کے نام پر بڑے بڑے ہنگامے نہیں کیے، دکھاوے نہیں کیے، جو بھی رول ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈال دی۔ تو بہرحال حضرت اسماء کو یہ فکر ہوئی کہ اچھا ہم پیچھے رہ گئے، ان کو تو اپنا کھانا پینا بھی بھول گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے اس مسئلے کو حل کروں گی، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے نا، اگر ہم زندگی میں نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا، کیونکہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات ہوئی تھی نا،
تو لوگ ان سے آ کر پوچھتے کہ واقعی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ نازاں و فرحاں تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے، یعنی ان کی سند سے یہ حدیث کثرت سے روایت کی جاتی خوشخبری کی۔ ٹھیک ہے۔ شہید جعفر طیار کی بیوی۔ جب سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اور ان کے خامن سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر معرکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو ایک کے بعد دیگر امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں ایک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رباح تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہسوار صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا۔ یہ کون تھے زید بن حارثہ؟ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنا لینا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس سے کون سا کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ، یعنی جب فرض نمازوں کے علاوہ لوگوں کو جمع کیا جاتا تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ یہ الصلاۃ جامعہ۔ الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی جائے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تھام لیا، اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں، یعنی اوپر کی طرف کی، اور یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوف اللہ، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصر بہ، تو اس کے ذریعے لشکر اسلام کی مدد فرما۔ اس دن سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ مشہور و معروف ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفروا فامدوا اخوانکم ولا یتخلفن احد، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیسے علم ہوا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔
میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں آہوزاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آہ و بکا سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو ارشاد فرمایا، لا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم۔ آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ اسی حدیث سے وہ دلیل لی جاتی ہے کہ میت کے گھر والے خود کھانا نہ بنائیں بلکہ عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کے گھر کھانا بھیجیں۔ مگر افسوس اب الٹ ہونے لگا ہے۔ اب تو گھر والے بنا بنا کے رشتہ داروں کو اور ہمسایوں کو سب کو کہتے ہیں کہ آ جائیں اور کھانا کھا لیں، کھانا کھائے بغیر نہ جانا۔ بالکل الٹ ہو گیا، اس حدیث کے مطابق نہیں چلتے۔ پھر خواتین جو ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئیں، انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس کا غم غلط ہو جو خامند کی شہادت کی بنا پر اسے لاحق ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی صدرا، اے اسماء کوئی نازیبہ بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کے غم میں رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مثل جعفر فلتبکی الباکیہ، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے۔ یعنی رونا منع نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نوحہ منع ہے، یعنی منہ سے کچھ غلط بات نہ نکالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أطاهم امر شغلهم، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی، اب یہاں سے ان کا دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، مگر یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی، یعنی حضرت ابوبکر ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء نے محمد بن ابی بکر صدیق کو بیدا کے مقام پر جنم دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو 3 بیٹے تھے نا، ان میں پہلے محمد تھے، عبداللہ، ٹھیک ہے، محمد اور پھر عون۔ اب یہ چوتھا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی محمد رکھا، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے گھر میں 10 بچے پیدا ہوئے، اس نے ہر بچے کا نام محمد رکھا اور ان میں فرق کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہوئے یوں پکارتے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، اس طرح محمد عاشر تک، محمد العاشر۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہ نام رکھا گیا ہے نا، محمد۔ کچھ لوگ محمد نام پکارتے نہیں مگر شروع میں یہ نام محمد ضرور رکھ لیتے ہیں۔ یہ بچہ جو قاسم بن محمد جو بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، وہ انہی کی نسل تھے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتی ہیں انہا ولدت محمد ابن ابی بکر الصدیق بالبیداء
فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغسل ثم تهل. یہاں انہوں نے ترجمہ تو نہیں کیا ہوا، لیکن اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک جب ان کے گھر میں محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے بیدا کے موقع پر، فذکر ابو بکر، تو ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے اسماء کو وہ نہا لے، پھر تلبیہ پڑھے، یعنی احرام پہن لے. اسماء رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں. دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا. مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا، وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا. بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تقریباً اس وقت 17 سال کے تھے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو نہ مانا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے. مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں. عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا. شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا. جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں. تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی. اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت اچھی رفیق حیات ثابت ہوئیں. دیکھیں سبحان اللہ، انہوں نے اپنے شوہر کو خود غسل دیا. اور ہمارے ہاں اکثر گھرانوں میں کہا جاتا ہے کہ وفات کے بعد رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض گھرانوں میں اتنی شدت پرستی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اب آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، نہ بیوی شوہر کا دیکھ سکتی ہے اور نہ شوہر بیوی کا دیکھ سکتا ہے. یہ درست بات نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں یہاں حضرت اسماء خود اپنے خاوند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہی ہیں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے عدت پوری کی. پہلے خاوند سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئی۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی و غمی میں ساجھی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بڑی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خامند جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خامند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھا۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے بہترین ماں کا کردار۔ ایک ماں کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ بچوں کو جھگڑنے سے کیسے روکا جائے، مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک اس کو لگا دی ایک اس کو لگا دی، ایک کو ادھر پھینکا اور دوسرے کو ادھر پھینکا۔ معاملے کو سمجھے بغیر جو شخص ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سنتے نہیں، اس وجہ سے ہمارے اور بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے مسائل ہمارے پاس لاتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب جو چاہے پھر مشورہ دے۔ اور سب سے مشکل بات یہ کہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، میں کس کس کو سنبھالوں، میرے لڑکے ہیں اور بہت شرارتی ہیں، بیٹیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ حکمت کے ساتھ بچوں کے معاملات کو سلجھائیں اور اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، ماؤں کو کیا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں اور رونے دھونے نہ بیٹھ جایا کریں اور اپنے بچوں کی کمزوریاں لوگوں سے نہ ڈسکس کیا کریں۔ ایسی عورتیں رونے دھونے والیاں کبھی کسی کام کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ کبھی اس سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ جو بتائیے، کبھی ایسا سنا ہے؟ اب دیکھیں اس کردار سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت میں رونے دھونے کے بجائے صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ بچے اگر لڑ پڑیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اگلے ہی لمحے ایک ہو جائیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ
ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ ان کی بات سن کر فرمانے لگیں، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے۔ بات یہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں تب کہنی آتی ہیں، دل میں ان کی قدر بھی ہوتی ہے، تب منہ سے الفاظ سے نکلتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور وہ امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو، یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ کی بیوی تھی، سبحان اللہ۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے، آمین۔ آسمان آپ کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آمین۔ سیدنا اسماء کے حوالے سے ایک اور اہم بات وہ یہ کہ حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی بھی حضرت اسماء بنت عمیس تھیں، یعنی جب حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا حضرت علی نے تو اس وقت ان کی مدد کرنے والی کون تھی؟ حضرت اسماء بنت عمیس۔ حضرت اسماء سے بہت سی احادیث بھی روایت ہیں۔ وہ اسی طرح حضرت اسماء بہت ذہین خاتون بھی تھیں۔ حضرت عمر کو خواب آیا تو اس کی تعبیر بھی حضرت اسماء نے بتائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ مجھے ایک خواب نظر آیا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مرغ سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے اس خواب کا ذکر اسماء بنت عمیس سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو ایک عجمی شخص شہید کرے گا۔ اس سے بھی ان کے علم اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے نا، اور انہوں نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے علم سیکھا تھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنی مدت سے استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو شیطانی اثر ہے، اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھے، اگر پانی پر زردی غالب ہو تو ایک غسل ظہر اور عصر کے لیے کرے اور ایک مغرب اور عشاء کے لیے اور ایک فجر کے لیے، اور اس کے درمیان وضو کرے۔ پھر اسی طرح اور بھی احادیث ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مدینہ کی تکلیفوں اور شدت پر صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور گواہی دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔